السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال آئے روز بدلتی رہتی ہے۔ اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں خواتین کی نمائندگی یا ان کی آواز کو کتنا مؤثر سمجھا جاتا ہے، اور کیا سیاست کے اندر خواتین کو ان کے حقوق کے مطابق ایڈجسٹمنٹ مل رہی ہے یا نہیں، دیگر عوامی مطالبات موجودہ جو عوامی حکومت ہے اس کی موجودگی میں کتنے پورے ہو رہے ہیں، اور عوام کتنا جو اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے اس عوامی حکومت کی موجودگی میں۔ ان تمام چیزوں کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر سے وومن ونگ کی نائب صدر شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ۔ ان سے ہم جانیں گے کہ آیا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر عوامی حکومت ہے وہ کتنی عوامی ثابت ہو رہی ہے۔ میڈم، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کو عوامی حکومت کیا جا رہا ہے، عوام کے مسائل کتنے حل ہو رہے ہیں یا پھر ابھی تک جو عوام مشکلات کا شکار ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈیجیٹل کشمیر والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مجھے موقع دیا۔ عوامی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک تو جملوں میں عوامی حکومت کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے وہ ہمیشہ ثابت کر کے بتاتی ہے کہ عوامی حکومت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بننے سے پہلے یہاں یہ صورتحال ہوتی تھی کہ پی ایم سیکریٹریٹ آپ چلے جائیں، پی ایم ہاؤس چلے جائیں، کسی جگہ آپ کو کوئی انسان، گاڑی، بجائے سوائے وہ سیکورٹی والوں کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج کی یہ صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب اس وقت آپ چاہے وہ کشمیر ہے اس اسلام آباد دفتر بیٹھیں، چاہے وہ مظفر آباد بیٹھیں، آپ وہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ دیکھیں، مسلسل اس قدر لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے کہ وہ گیدرنگ کا عوامی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ نہیں، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ گیدرنگ کیوں ہوتی ہے؟ گیدرنگ اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا فائل ورک لے کے آئے گا، جب کوئی اپنا کام لے کے آئے گا، اٹس مین کہ کام ہو رہے ہیں تو لوگ جوک در جوک اسی لیے دفتر میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو لوگ نا امید ہو چکے تھے۔ پہلے جو MLAs کی حکومت تھی اس میں تو لوگ پوری طرح سے نا امید ہو چکے تھے، کسی کا کام ہو نہیں رہا تھا، کوئی کیوں اپنے چکر لگاتا، کیوں اپنا ٹائم ضائع جو کرتا۔ گیدرنگ ہے یا جو یہ فائلیں لے کے لوگ آ رہے ہیں، ان کاموں کو، ان مسائل کو فائلوں سے باہر بھی جو دیکھا جائے گا یا صرف فائلوں کی حد تک اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ آپ دیکھ لیں، ابھی جیسے پرائم منسٹر نے اقتدار میں آتے ہی جو ہے چھوٹے ملازمین کے حوالے سے جو اعلانات کیے تھے وہ تقریباً کمپلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صحت کارڈ کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ بھی صحت کارڈ بھی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ چل چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے 92% تقریباً اس وقت ایسے 90% مطالبات ایسے ہیں، 92% کہ جو اس وقت ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو عوامی مسائل تھے اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ان کو پورا کر نہیں پا رہی تھی، عوام کو ریلیف مل نہیں رہا تھا، تو اسی لیے عوام روڈوں پہ آئی تھی۔ ہم تو کسی بھی احتجاج کے خلاف نہیں، ہم تو یہ سمجھتے کہ عوام کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، مگر موجودہ صورتحال میں اس وقت جو 2 ماہ 2.5 ماہ سے ہماری گورنمنٹ ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹیفیکیشن جوک در جوک تقریباً ہو رہے ہیں جو ان کے اس وقت کے جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے۔ تو اب عوامی کام ہو رہے ہیں، عوام مطمئن ہے، عوام خوش ہے، تو تب ہی عوام آپ کو پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی نظر آ رہی ہے، تب ہی آپ کو وزراء کے دفتروں میں اتنا رش پڑو کہ ہم لوگ ہنس رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ وزیر اعظم تمام جو منسٹر تھے آرام فرمایا کرتے تھے، اب اتنے بزی ہو چکے ہیں بیچاروں کو فرصت نہیں آ رہی ہے۔ اب تک جو عوامی مسائل حل نہیں ہو سکے، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور موجودہ حکومت اس کی جو ذمہ داری وہ کس پر عائد کرتی ہے کہ کس وجہ سے نہیں؟ دیکھیں، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی اللہ جن کا چراغ تو لے کے نہیں آیا ہوتا۔ اب 2-2.5 ماہ میں یہ آخر یہ منہ سے بول دینے سے تو حل ہونے والی چیزیں تھی نہیں، پراپر ان کے لیے جو ہے ورکنگ کرنی پڑی، پراپر ان کے ٹائم دینا پڑا، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب وہ چیزیں جب حل ہو چکی ہیں، جو رہ چکی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ریاست کے آئین کے حساب سے، آپ کے قانون کے آئینی حیثیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ اسمبلی کے باہر وہ پرائم منسٹر ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا اسمبلی میں ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، ان کے کوئی رولس طے نہیں ہوں گے، تب تک جو چیزیں کچھ ایسی بچ چکی ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ کچھ وفاق سے ہونا ہے اور کچھ جو ہے ادھر سے ہونی ہے، تو وہ اب جب تک کہ وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گی تب تک وہ نہیں ہو پائیں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وومن ونگ بھی موجود ہے، لیکن اس حساب سے جو ہے خواتین کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جبکہ مرد حضرات اچھے خاصے عہدوں پہ وہ جو ہے مرات استعمال کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، خواتین کی اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ میں اس پہ یہ تو نہیں کہوں گی کہ خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن شارٹ پیریڈ تھا
ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس میں ابھی جو پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر جتنی بھی سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں وہ مرد حضرات کی اس لیے ہوئی ہیں کہ بھاگ دوڑ زیادہ تھی. میرے خیال سے اس وقت موجودہ سٹیٹس کے حساب سے تو میرے خیال سے وہاں پہ جو مرد حضرات ہی کام کر سکتے تھے وہی اتنی بھاگ دوڑ کر سکتے تھے. ادروائز نیکسٹ فیز میں خواتین کی ایڈجسٹمنٹیں بھی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ اگنور کر دیے گئے, لیکن شروع میں پریشر اس قدر تھا کہ اس وقت ان کو ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو کام بھی دیکھنے تھے, ریاستی کام, عوامی مسائل اتنے زیادہ تھے کہ ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ وہ ادھر بھی بزی تھے. اور ساتھ ساتھ پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ہمیں چند ایسے جو ہیں وہ یہ جو سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق عہدیداروں کی ہوئی ہیں. تو وہ اس لیے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مرد حضراتوں کی اس لیے جلدی وہ سب کو یہ سوال اکثر کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پرائرٹی پہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس وقت کی ڈیمانڈ یہی تھی. تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں خواتین کی بھی ایڈجسٹمنٹیں ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر سیاست ایک تاریخ ہے, اس کے علاوہ جو آپ کی بھی ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے, اس کے باوجود آپ یہ کہ وومن ونگ کی جو ہے آپ نائب صدر ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ پائی ہیں, یا الیکشن تک یا کوئی ایسے ہی جگہ پہ آپ نہیں پہنچ پائی ہیں, آپ اور آپ کے ساتھ دیگر خواتین جہاں پہ وہ عوام کے لیے مفید ثابت ہو سکے, ان کو جو ہے وہ ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کر سکیں. اس پہ کیا کہیں گے, اور خواتین پر کتنا کام کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں ابھی بھی اس وقت پارٹی کی جس عہدے پہ موجود ہوں تو وہ پارٹی کی طرف سے مجھے ملا ہوا اور میری کارکردگی کی بیس پہ مجھے ملا ہوا ہے. ظاہر میں مرکزی اس وقت مین عہدے پہ ہوں تو اس کی یہ میری کارکردگی ہے. باقی جہاں تک ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہوتا ہے یا کہ کسی بھی حکومتی عہدے پہ بیٹھنے کا تعلق ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جماعتوں کو بھی بہت سارے, جب حکومت میں ہم آتے ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بھی دائیں بائیں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے, دائیں بائیں سے انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پیچھے پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی تو یہ روایت ہے, ہماری جتنی ممبران اسمبلی بنی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے تنظیمی عہدیدار بنی ہیں. اور اس سے ہٹ کے بھی جو ایڈجسٹمنٹیں ہوتی ہیں, اس میں پچھلی حکومت میں خود ایڈجسٹ تھی, ایڈجسٹمنٹیں ہماری تنظیمی لیول سے ہوتی رہی ہیں. لیکن کبھی کبھار جماعتی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب 2026 کے الیکشن آتے ہیں, انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر اپنی پوری حکومت بنائے گی کشمیر کے اندر, جیسے ہماری ورکنگ, جیسے ہمارا اس وقت کام اور ہے, جیسے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ رہی ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آگے ہماری حکومت ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین اگر آگے پیچھے کسی وجہ سے رہ بھی گئی تو انشاءاللہ آگے وہ ایڈجسٹمنٹ ان کی لازمی ہو جائے گی. اب یہ بتائیے گا, اور اگر ہم سیاست کے اندر خواتین کی بات کریں, خواتین کو فیصلہ سازی میں یا حکومتی عہدوں میں جو ہے مؤثر نمائندگی نہ ملنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میں باقی جماعتوں کی تو بات نہیں کر پاؤں گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے ہٹ کے تھوڑا اگر کہ تمام جماعتوں خواتین کی ہم بات کریں, نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ, فیصلہ سازی میں اب کوئی دوسری جماعت خواتین کو یہ حق کیوں نہیں دیتی, یہ تو میں اس پہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر سکتی نا کہ کیا پتہ ان کے اندر کیا رولز ہیں, کیا انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر کیا کیا قوانین بنائے ہوئے ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہمارا تو فیصلہ سٹارٹ ہی ایک خاتون سے ہوتا ہے. فریال تالپور صاحب ہمارے تمام معاملات دیکھتی ہیں, اور وہ میں اتنی ان سے خوش ہوں. آپ کا یہ جو خواتین ونگ ہے, یہ جو آزاد کشمیر کے اندر خواتین کے لیے کیا کام کر رہا ہے, یا آپ اس کی نائب صدر ہیں, اس سے آپ لوگوں کو کتنا وہ مستفید کر رہے ہیں, یا آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت جس پوزیشن پہ ہوں, میں صرف پارٹی کی عہدیدار ہوں. ایز اے عہدیدار میں یہی کر سکتی ہوں کہ ابھی ہماری گورنمنٹ ہے, اگر کسی کا کوئی کام ہے, کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہے, کسی منسٹر تک ہے, پرائم منسٹر تک ہے, کوئی خاتون اگر مجھ سے رابطہ کرتی ہے, الحمدللہ اس معاملے میں میرا ریکارڈ ویسے بھی بڑا اچھا اور صاف ہے کہ میں لے کے جا کے اس کا ساتھ جا کے کام کرواتی ہوں. یہ پیغاموں پہ بھی کام نہیں کرواتی, خود جاتی ہوں ساتھ. ظاہر ہے میرے ساتھ جو خواتین نکلتی ہیں چلتی ہیں, میں ان کے لیے یہی کر سکتی ہوں. ہاں جب میں خود کسی ایسے سٹیج پہ ہوئی تو اس وقت کے حالات کے مطابق ہی کوئی بات آپ سے کر سکوں گی. یہ بتائیے گا کہ عوامی حکومت موجود ہے, اگر عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کا راستہ اختیار کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کا طرز عمل کیا ہوگا, مذاکرات یا سختی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا طرز عمل پہلے بھی مذاکرات رہا, آج سختی والی تو بات ہمارے تو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی, نہ آگے مجھے آئندہ ایسا کوئی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی عوامی مسئلہ لے کے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ سختی کرے گی. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اس وقت کس قدر جو ہے ہمارے پرائم منسٹر نے آتے ہی جو ہے ان کے جو انہوں نے نشاندہی کی تھی اس پہ کام کیا, وہ کوئی عوامی ایکشن کے مسائل نہیں تھے, وہ سب لوگوں کے تھے. وہ کسی بھی حکومت کو بھی حل کرنے چاہیے تھے. اگر ہمیں موقع ملا تو پیپلز پارٹی اس کو پراپر حل کر رہی ہے, اور آگے بھی جو ہے اگر وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے اس سے پہلے آخر وہ بیٹھیں گے. ہم تو ان کو یہی دعوت دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ان کو یہی دعوت دیں گے کہ آپ ٹیبل پہ آئیں, آپ ڈیبیٹ کریں, آپ ڈیبیٹ کر کے, ہاں اگر اس ڈیبیٹ سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے یا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام اب جو پاکستان کی اسمبلی نے
کرنے وہ کہیں کہ کشمیر والے بیٹھ کے کریں تو یہ پھر تھوڑی سی اگر ان چیزوں میں وہ آتے ہیں تو پھر یہ تو پھر ان کا ذاتی ڈیسیژن ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کو جو وہ ٹیبل ٹاک پہ ہی بلائے گی۔ اگر احتجاجی قیادت مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوتی ہے تو حکومت کے پاس کیا حل رہ جاتا ہے؟ نہیں، حکومت کے پاس، حکومت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے احتجاج کو جو ہے وہ غلط نہیں مانتی۔ اگر وہ کسی صورت میں بھی ان کو یہ لگتا ہے وہ ہم سے سیٹسفائی نہیں ہو پائے یا سیٹسفائی نہیں ہوں گے آئندہ بھی، تو احتجاج کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہے نا، کیونکہ کسی کو بھی آپ احتجاج سے، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری ریاست کسی صورت میں کسی کو بھی اس بات کے لیے تو پابند کر ہی نہیں سکتی کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی، الیکشن لڑے گی، یا الیکشن کے بعد وہ مل کر جو ہے اس کا وہ کریں گے؟ نہیں، پیپلز پارٹی یہ تو پرسیپشن ہی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی الیکشن بھی اپنے لڑے گی، پیپلز پارٹی ہر حلقے سے اپنا کینڈیڈیٹ دے گی، اور الحمدللہ سے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ اس وقت پورے آزاد کشمیر پہ آپ نظر دورا کے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، اور ہم الیکشن بھی اپنا لڑیں گے انڈیپینڈنٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ اپنے انڈیپینڈنٹ فل حکومت بھی بنائے گی آزاد کشمیر کے آپ اندر۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ احتجاجی جو ہے مذاکرات کی طرف نہیں آتے تو آگے کیا ان کا لائے عمل ہوگا؟ پیپلز پارٹی کس طرح سے ان معاملات کو ڈیل کرے گی؟ پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت بھی اسی طرح ان کو ڈیل کر رہی ہے کہ ان کے جو پرائم منسٹر کی قلم کے نیچے سے نکل سکتے ہیں ان کے کام، کیونکہ وہ عوامی کام ہے، وہ کسی ایک بندے کے تو ہے نہیں ہے، اس پہ تو وہ مکمل ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب پھر اگر وہ کیونکہ وہ بھی آردن ایک ایسی کوئی بات لے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ایجنڈا ہے آردن، یہ اس بات پہ کیوں آ جاتے ہیں، نئی بات کیوں سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی آئے روز کوئی نئے مطالبات لے کر سامنے آتی ہے جن پر عمل درآمد کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے نا، اب یہ چیزیں تو کبھی ان کا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی کہ اب جو اس وقت جو انہوں نے ایک اپنا ڈیمانڈ پیپر دیا تھا اس میں سے تو آئی تھنک کہ 90% چیزیں حل ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب آگے پھر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اس میں ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ اس ہیلتھ کارڈ سے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی چیز نوٹیفائی نہیں ہوئی، وہ تو پہلے سے آپ دیکھیں نا، یہ تو اسٹیٹ لائف کی اس پینل سے ہوگا، اور یہ تو میرے خیال سے شاید آئیڈینٹی کارڈ سے ہوگا، یا کہ کچھ جن کے پہلے کارڈ بنے وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اس میں تو ابھی تک ایسی کوئی چیز نوٹیفائی نہیں آئی۔ اب زبانی باتیں تو علیحدہ بات ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ بے نظیر والا پروگرام ایک الگ پروگرام ہے، وہ تو چل رہا ہے اپنی جگہ پہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی، یہ تھی شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں سے انہوں نے پردہ بھی اٹھایا۔ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔